ہندوستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمایوں نے پھر ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے نکلا اور پشاور کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے ساتھ اس کا بہترین سالار بیرم خان بھی تھا۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد ہمایوں اور بیرم خان اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب کے شہر گلکھڑ پہنچے۔ اس کے بعد ہمایوں نے لاہور کی طرف پیش قدمی کی۔ دہلی کا حکمران سکندر شاہ سوری ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ ہمایوں کی راہ روکنے نہیں نکلا تھا، لہٰذا ہمایوں نے لاہور پر بھی قبضہ کر لیا اور آگے بڑھ کر وہ جلندھر، سرہند اور حصار کے علاقوں پر بھی بغیر کسی مزاحمت کے قابض ہو گیا تھا۔ ہمایوں سرہند کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ سکندر شاہ سوری نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، لہٰذا 30,000 گھڑ سواروں کے ساتھ اس نے ہمایوں کا رخ کیا۔ جب سکندر شاہ کا لشکر سرہند پہنچا تب پتہ چلا کہ ہمایوں کے لشکری جلندھر میں جمع ہو رہے ہیں، لہٰذا اس نے بھی جلندھر کا رخ کیا۔ سکندر شاہ نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ ہمایوں اور اس کے لشکریوں کو دریائے ستلج عبور نہ کرنے دیا جائے اور دریائے ستلج کے اس پار ہی ان پر حملہ ور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن ہمایوں نے بڑی برق رفتاری سے پیش قدمی کی تھی اور سکندر شاہ کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دریائے ستلج کو عبور کر گیا تھا۔ دریائے ستلج کے قریب ہمایوں اور سکندر شاہ کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ ہمایوں کے لشکریوں نے سکندر شاہ کے لشکر پر اس قدر جلتے پروں کے تیر پھینکے کہ سکندر شاہ کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس وقت دریائے ستلج کے کنارے ہمایوں کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی، اس فتح کے بعد ہمایوں کا سالار بیرم خان سرہند کے شہر کی طرف بڑھا اور وہاں کی فصیل اور قلعے کو اس نے مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت دریائے ستلج کے کنارے ہمایوں اور سکندر شاہ سوری کے لشکریوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس وقت ہمایوں لاہور میں مقیم تھا۔ ہمایوں نے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کا رخ کیا۔ سکندر ایک بار پھر لگ بھگ 80,000 کا لشکر لے کر ہمایوں کے سامنے آیا، لیکن ہمایوں نے پھر اسے شکست دی اور سکندر شاہ شکست اٹھا کر ہمالیہ کی نواحی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ اس فتح کے بعد ہمایوں شہنشاہ کی حیثیت سے دہلی میں داخل ہوا اور اس نے اپنے مختلف سالاروں کو بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ خود وہ دہلی میں رہا، لیکن بدقسمتی سے اسے دہلی فتح کرنے کے بعد زیادہ عرصہ وہاں رہنا نصیب نہ ہوا۔ 24 جنوری 1556 عیسوی کو وہ دوسری منزل پر اپنے کتب خانہ کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ مغرب کی اذان سنائی تھی۔ اذان سن کر اذان کے احترام میں وہ سیڑھی پر ہی بیٹھ گیا۔ اذان جب ختم ہوئی تو نیچے اترنے لگا۔ کہتے ہیں اس وقت اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اچانک چھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اپنا ہی لباس اس کے پاؤں میں پھنس گیا، جس سے وہ سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا۔ اس طرح 26 جنوری کو ہمایوں نے وفات پائی۔ اپنی وفات سے چند دن پہلے اپنے سالار بیرم خان اور اپنے بیٹے اکبر کو ہمایوں نے سکندر شاہ پر حملہ ور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا، جو ہمالیہ کے ڈھلانوں سے نکل کر پنجاب میں داخل ہو چکے تھے۔ بیرم خان اور اکبر نے اس وقت کیلانور کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ انہیں ہمایوں کی وفات کی اطلاع ملی۔ بیرم خان چونکہ اکبر کا اتالق بھی تھا، لہٰذا اس نے کیلانور ہی میں اکبر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ بیرم خان اکبر کا اتالق تو پہلے ہی تھا، اب اکبر نے تمام مالی اور ملکی مہمات بھی بیرم خان کے سپرد کر دی تھی۔ ہمایوں کے وفات کے بعد جس وقت بیرم خان اور اکبر دونوں کیلانور کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں سب سے پہلے گوالیار کے حکمران عادل شاہ سوری نے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ عادل شاہ سوری نے چونکہ اپنے بھانجے کو قتل کرنے کے بعد حکومت حاصل کی تھی، اس کی حرکت سے افغان سالار اسے اچھا نہ سمجھتے تھے، ساتھ ہی عادل شاہ سوری بھی ان پر اعتماد نہ کرتا تھا، لہٰذا اس نے ایک ہندو ہیمو بقال کو اپنا وزیر مقرر کر لیا تھا۔ یہ ہیمو بقال ریواڑی کا رہنے والا تھا۔ عادل شاہ سوری نے ہیمو بقال کو ایک بہت بڑا لشکر دیا اور اسے دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دوسری طرف ہیمو بقال عادل شاہ سوری کا بھی وفادار نہ تھا، بلکہ وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ مغلوں کے علاوہ
عادل شاہ سوری کا بھی خاتمہ کر کے وہ اپنی ایک خود مختار حکومت قائم کر سکے اور برصغیر میں ایک بار پھر ہندو حکومت کی بنیاد ڈالنے کے در پہ تھا۔ کلانور کے مقام پر اکبر اور بیرم خان کی عجیب حالت تھی۔ ان کے ایک طرف پنجاب میں سکندر شاہ سوری تھا، دوسری طرف ہیمو بقال دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا۔ اگر وہ ہیمو بقال کا رخ کرتے تو پشت کی طرف سے سکندر شاہ حملہ آور ہو کر ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ اگر وہ سکندر شاہ کی طرف بڑھتے تو اتنی دیر تک ہیمو بقال دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں ہندوستان کے تاج و تخت سے محروم کر سکتا تھا۔ ان حالات میں بیرم خان اور اکبر نے آگرہ کے اپنے حاکم سکندر خان، دہلی کے اپنے حاکم تردی بیگ اور سنبھل کے حکمران علی قلی خان شیبانی کی طرف پیغام بھجوائے کہ وہ ہیمو بقال کا مقابلہ کریں اور اسے کسی بھی صورت دہلی پر قبضہ نہ کرنے دیں۔ اسی دوران اکبر اور بیرم خان کو ایک اور بری خبر ملی۔ اس وقت ہمایوں کے سارے اہل خانہ اور رشتہ دار کابل میں قیام کیے ہوئے تھے۔ بری خبر یہ آئی کہ بدخشاں کے حاکم سلیمان مرزا نے اکبر سے بغاوت کر کے کابل کا رخ کیا تھا اور کابل کا محاصرہ کر کے وہ اسے فتح کرنا چاہتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اکبر اور بیرم خان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ کابل کے دفاع کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر کے پہنچنے کی وجہ سے بدخشاں کا حاکم سلیمان خان تو واپس چلا گیا، جبکہ کابل میں جو اکبر کے عزیز و اقارب تھے انہیں اکبر نے اپنے پاس بلا لیا۔ دوسری طرف سکندر خان، تردی بیگ اور علی قلی خان کے پاس کوئی بڑے لشکر نہیں تھے۔ وہ ہیمو بقال کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئی جس میں ہیمو بقال نے مغلوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو منتشر کر دیا۔ اس طرح ہیمو بقال آگے بڑھا اور دہلی پر اس نے قبضہ کر لیا۔ دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد ہیمو نے وکرماجت کا لقب اپنایا اور اپنے نام کے سکے بھی جاری کر دیے۔ اس دوران اکبر کے سالاروں میں سے تردی بیگ و سکندر خان اور علی قلی خان شیبانی اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ سرہند پر جمع ہو گئے تھے۔ دہلی کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بیرم خان اور اکبر کو اس وقت ہوئی جب وہ جلندھر کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ بڑی تیزی سے انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ سرہند کا رخ کیا۔ سرہند کے مقام پر جب بیرم خان اور اکبر پہنچے تب تردی بیگ خان نے اکبر اور بیرم خان کو مشورہ دیا کہ ہیمو بقال کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، لہٰذا اس سے ٹکرانا اپنے لشکریوں کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے، لہٰذا فی الحال دہلی کو اس کے حال پر چھوڑ کر ہمیں اپنا مال و اسباب سمیٹ کر اور لشکر کو لے کر کابل کا رخ کرنا چاہیے۔ تردی بیگ چونکہ بار بار یہی مشورہ دیتا تھا کہ ہیمو بقال سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، کابل چلے جانا چاہیے، اس سے بیرم خان کو یہ خدشہ ہوا کہ اس کے ان مشوروں کی وجہ سے لشکر کے اندر بددلی پھیل جائے گی اور وہ ہیمو بقال کا مقابلہ نہیں کریں گے، لہٰذا بیرم خان نے تردی بیگ خان کو قتل کر دیا۔ سرہند کے مقام پر جمع ہونے کے بعد اکبر اور بیرم خان نے اپنے سارے لشکر کو جمع کیا اور ہیمو بقال کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی کا رخ کیا۔ اپنے ہراول لشکر کا کماندار اکبر نے علی قلی خان شیبانی کو مقرر کیا۔